سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مسجد نبوی کا مینار ہے، لگ بھگ 150 فٹ اونچا ہو، 150 فٹ اونچا، قریب 150 فٹ۔ اسی پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، دیکھ رہا ہوں سائڈوں میں 2 کیمرے لگے ہیں۔ یہ مینار الگ ہے، اس کے بعد والا الگ ہے۔ یہ ہم 20 نمبر گیٹ، 20 نمبر گیٹ۔ اب رمضان کی تیاری شروع ہو گئی افطار کی، ابھی 40-45 منٹ باقی دیکھنا ہے۔ ابھی یہ حصہ خالی ہے، سب بھر جائے گا، یہ جتنا بھی حصہ ہے سب بھر جائے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پورا افطار کا سامان ابھی آنے والا، لگ بھگ یہ قریب سب سامان یہ آنے والا ہے۔ بہت بڑا منظر ہوتا ہے، لگ بھگ سمجھ لو کیا معلوم کتنے آدمی ہوتا ہوگا۔ دیکھیں آپ، یہ 1200 فٹ لمبائی میں، 1200 فٹ چوڑائی میں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ اور حضور فرماتے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ابھی مسلمانوں کے اندر انڈیا پاکستان میں 90% تو بنیادی مضبوط نہیں ہے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے تو روزہ نہیں رکھتا ہے، کوئی روزہ نماز پڑھتا ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ تو برابر سے ابھی دیکھا جائے مسلمانوں کی 90% بنیادی مضبوط نہیں ہے، تو پھر ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ اب جو لوگ ایک حدیث پڑھ دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان سے سوال کرو کہ 90% تو مسلمان جمعہ پڑھ رہے ہیں، ان کو تم کس گنتی میں شمار کرو گے؟ 73 فرقوں میں، 72 فرقوں میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جیسے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی اسے کفر کیا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ تو یہ مولوی نماز کے بارے میں تو بتائیں گے نہیں، پکا نمازی تو بناتے نہیں ہیں۔ اور حلال روزی مسلمان آج کہاں کھا رہے ہیں؟ بہت کم لوگ کھاتے ہیں، کوئی دلالی پھلالی کی کھا رہا ہے، کوئی کسی طرح سے کھا رہا ہے، کوئی کسی طرح سے۔ بھائی یہ ایک حدیث سنا کر ان کو جنتی بنا دیتے ہیں اور خوشخبری سنا دیتے ہیں، یعنی ان کو بے لاپرواہ کر دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں بے نمازیوں کی، کہ وہ اسی طرح نمازیں چھوڑتے رہیں۔ استغفر اللہ۔ جبکہ حضور فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ تو بے شک وہ حدیث ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، لیکن ایک ہی حدیث تھوڑی، یہی تھوڑی کہ ایک حدیث سنا دو باقی حدیثیں سناؤ مت۔ نماز جو نماز کے بارے میں حدیث ہیں وہ سناتے نہیں یہ لوگ عام طور سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اب ایک آدمی رات دن 5 کفر کر رہا ہے، اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ بریلی والے عام طور سے ایک حدیث سنا کے کہ میری حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ ایک حدیث سنا کے جو روزانہ 5 کفر کر رہا ہے، یعنی 5 ٹائم نماز چھوڑ رہا ہے، اس کو جنتی بناتا ہے۔ استغفر اللہ ربی کو ذنبی طول ہے۔ بے شک وہ حدیث سے 73 فرقے ہوں گے، لیکن یہ مطلب تھوڑی کہ آپ نماز کی تعلیم ہی نہ دیں۔ سب سے پہلے نماز کا پابند بنانا چاہیے اور حلال روزی کا پابند بنانا چاہیے، اور تفسیر قرآن سننا چاہیے ہر جگہ، بڑی مسجد میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑوں گا، قرآن، ایک میری عطرت یعنی اہل بیت، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام۔ فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے قرآن کی تفسیر ہر مسجد میں ہو اور ہر جگہ ہونا چاہیے، اور ہر بڑی مسجد میں ہونا چاہیے۔ آج اب جتنے بھی فرقے چل رہے ہیں سب کا ٹارگیٹ دیکھو آپ تو یہی ملے گا آپ کو کہ اپنی پارٹی کی کتابیں مسجدوں میں لا کے رکھ دیں گے، بلکہ ایک ممبر پہ 3-4 کتابیں
وہ پارٹی والوں کی اور تحریک والوں کی رکھی رہیں گی. کوئی 4 کتابیں تک میں نے دیکھا ہے ممبروں پہ رکھی ہیں, لیکن قرآن کا ترجمہ تک نہیں اس جگہ. تفسیر تو بہت دور کی بات ہے, تفسیر سنتے بھی نہیں. تفسیر سنانے کی تو جو لوگ تفسیر سناتے ہیں تو ان کی تفسیر نہیں سنے آتے. بھوپال میں آج میں مسجد نبوی میں کہہ رہا ہوں, صحن میں ہوں مسجد نبوی کے. یہ چھتریاں جہاں ہوتی ہیں وہ صحن ہوتا ہے, جہاں جہاں چھتریاں صحن والا حصہ ہے. دیکھو کتنا سہانا منظر ہے. میں مسجد نبوی کے صحن میں کہہ رہا ہوں. بھوپال میں لگ بھگ 89 مسجدوں کی لسٹ میرے پاس آئی موبائل نمبروں کے ساتھ. 89 مسجد اور کچھ گھر جہاں علماء دیوبند قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں. لیکن اب وہاں جا کے آپ مسجد میں دیکھو تو کہیں 25 آدمی ملے گا, کہیں 50, کہیں 30, کہیں 40, جبکہ وہاں آبادی کتنی ہے؟ 5 لاکھ کی آبادی. اگر ایک مسجد میں مان لو 1% بھی اگر آدمی آتا ہے تو 1,000 آدمی ہونا چاہیے 1% کے حساب سے. نہیں, 1,000 سے بھی زیادہ, 5,000. 5 لاکھ کی آبادی, اگر 1% آدمی آئے تفسیر سننے تو 5 لاکھ آدمی جمع ہو. لیکن وہ لوگ نہیں سنتے, بس کہیں 25 آ جاتے ہیں, کہیں 50, کہیں 40, کہیں 30. تو یہ حالت ہے مسلمانوں کی. اب ابتاری ہیں دعوت اسلامی والے, وہ زکوٰۃ چندہ لے لے کے مسلمانوں کو دے رہے ہیں, زکوٰۃیں کھلا کھلا کے دل مردہ کر رہے ہیں, اور وہ اس کی کرامتیں بیان کر رہے ہیں. 2 لاکھ کرامتیں بیان بردادی کم بیش. اس نے جھوٹے خواب چھاپے کم بیش, جھوٹے خواب لگ بھگ فیضان سنت میں ایسے جھوٹے خواب چھاپے کہ اللہ کے رسول کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے. صفحہ 31 اور صفحہ 27 میں لکھا کہ جو بھی اس کے اجتماع میں گیا سب کی بخشش ہو گئی, اور جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی. ایسے جھوٹے خواب چھاپے بریلی والے اسے معاف کر رہے ہیں کہ اپنا آدمی ہے چھوڑو. ایسی تبلیغ جماعت والے اپنے آدمی کو معاف کر رہے ہیں. سب اپنے اپنے آدمی کو معاف کر رہے ہیں. حق بات بیان کرنے والے بہت کم ہیں. اللہ تعالی حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.